بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جان دینا ان کی خاطر، جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے، کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ناموس رسالت سے بے خبری ایک المیہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ناموس رسالت کے امور سے باخبر رکھے اور اس سلسلہ میں اس سب سے بڑے فریضہ کی ادائیگی کی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ موضوع جو
انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس وقت براہ راست سنا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تقاضا بیرون ملک سے ہم سے کیا گیا، اور انٹرنیشنل ایشوز کے لحاظ سے بہت سے امور بھی اس موضوع کا حصہ ہیں۔ یہ ایمانی، ایقانی، عرفانی اور روحانی موضوع ہماری شب و روز کی تبلیغ کا ایک واضح حصہ ہے۔ فہم دین کورس کی تاریخ اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے تحفظ ناموس رسالت کے موضوع پر اس سے قبل متعدد پروگرام کیے ہیں، جن میں ایک ہمارا موضوع گزرا ہے تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور قرض۔ دوسرا موضوع ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا، اور تیسرا موضوع ہے ناموس رسالت کے نگہبان ولولے۔ چوتھا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت امتحان بھی ایمان بھی۔ پانچواں موضوع ہے منصب نبوت اور عقیدہ مومن۔ چھٹا موضوع ہے یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول۔ اس کے علاوہ متعدد موضوعات ہو چکے ہیں، اور بالخصوص امسال 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں اس اہم ایشو پر، اہم موقع پر ہم نے وہ بھرپور سیمینار منعقد کیا، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بہت سی سوچیں سیدھی ہوئیں، اور بہت سے دانشور، سکالر، وکلاء اور ججز نے ان دلائل کو سننے کے بعد اپنی سوچ کا قبلہ تبدیل کیا۔ روزنامہ جنگ میں تفصیل کے ساتھ پورا پیج ان دلائل پر مشتمل شائع کیا گیا۔ آج کا ہمارا موضوع ناموس رسالت سے بے خبری ایک المیہ۔ اس میں چند اہم امور پیش نظر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب ایمان کا محل دل ہے تو زبان سے اگر توہین ہو بھی جائے تو معاذ اللہ ایمان کیسے نکل جائے گا؟ تم یہ کہتے ہو کہ معمولی سی بھی بے ادبی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بے ادبی اس نے زبان سے کی تو دل کا نور کیسے نکل گیا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بے ادبی کرنے والا بے ادبی کی نیت سے کہہ رہا ہو پھر تو یہ چاہیے کہ وہ توہین رسالت کی وجہ سے کافر ہو جائے، اور اگر اس کی نیت نہ ہو اور ویسے ہی اس نے یہ جملے بولے ہوں تو پھر اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے متعدد سوالات بھی ہیں اور کچھ لوگوں کی شکوک و شبہات بھی ہیں۔ ہم اپنے محدود وقت میں جتنا آج کا ہمارا سبق ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ پورا کریں گے، اور یہ چونکہ ہمارا ہمیشہ کا موضوع ہے اور اس سلسلہ میں بعد میں بھی انشاءاللہ متعدد کورسز میں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کچھ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے اور آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جو آپس میں باتیں کی وہ سند کے ساتھ متعدد تفاسیر میں موجود ہیں۔ تفسیر ماسور کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ باتیں موجود ہیں، مثلا الجامع لاحکام القرآن جو امام قرطبی کی ہے اور در منصور جو امام سیوطی کی ہے۔ اس طرح متعدد کتابوں کے اندر
وہ تذکرہ ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس میں تفسیر در منصور جو چوتھی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 230 پر، یہ جو دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناقۃ فلان بوادی فلان بوادی کذا و کذا فی یوم کذا و کذا وما یدریہ بالغیب۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ اس طرح کی غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ فلاں شخص اونٹنی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی تو فلاں جگہ اونٹنی کھڑی ہے، یا فلاں دن فلاں مقام پر اس کی فلاں چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح کی خبریں وہ دیتے ہیں وما یدریہ بالغیب، حالانکہ انہیں تو غیب کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو معاذ اللہ یہ خبریں وہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ گفتگو کچھ منافق آپس میں مل کے ٹھٹھے مذاق کے انداز میں کر رہے تھے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ پہ تنقید کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ خلاف واقعہ ویسی اٹکل پچو سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی چیز فلاں جگہ ہے، انہیں کیا پتا ہو کہ غیب میں کیا ہے۔ یہ جملے وہ ان لوگوں نے آپس میں بولے۔ تو تفسیر در منصور میں ہے جس وقت انہوں نے اس انداز کی باتیں کیں تو رب ذوالجلال نے سب کچھ ہمارے محبوب علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد بھی یہ تھا، مطلع کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ جو لشکر اسلام میں شامل لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے بلا کے پوچھیں یہ ناموس رسالت کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ لشکر اسلام میں شامل ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کے آ گئے اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان کو بلا کے پوچھیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، وہ کہیں گے ہم تو محض ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ نخوض ونلعب، بس دل لگایا ہوا تھا، سفر چونکہ کرنا تھا تو ایسے بات چھیڑی ہوئی تھی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی قصد نہیں تھا، ہم تو بس بطور مذاق کہہ رہے تھے جو کچھ ہم نے کہا۔ تو محبوب ان کو کہو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولی کنتم تستہزئون، تمہیں ہنسی کے لیے رب اور رسول کا نام ہی ملا ہے؟ قل اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق کرنے والے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیات اتری جس کا شان نزول ان تفاسیر کی کتابوں میں اس طرح ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم غیب پر تنقید کرتے ہوئے ٹھٹھے کے انداز میں کہا کہ یہ خبریں دیتے ہیں کہ فلاں کی چیز فلاں جگہ ہے، حالانکہ انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ باتیں رب کو بھی پسند نہیں آئیں اور اس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور بتایا اب آپ جب انہیں بلا کے پوچھیں گے تو آگے سے یہ جواب دیں گے کہ ہم کچھ دل کے کھوٹے نہیں ہیں، دل سے ہم نے آپ کو ایسا نہیں کہا، ہم تو اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، چونکہ سفر لمبا تھا تو سفر گزارنا تھا، وقت گزارنا تھا، تو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ہم دل سے آپ کو ایسا نہیں کہتے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا انہیں کہہ دو جو مذاق سے بھی ایسا کہے وہ بھی مومن نہیں رہتا، چونکہ ناموس رسالت ایسی ہے، یہاں معمولی سا بھی جو شائبہ ہے اس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کا شان نزول
تفسیر در منصور کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تبوک کی طرف، تو کچھ لوگ جو کہ صحابہ کی صف میں شامل تھے مگر وہ بیمار لوگ تھے، انہوں نے کہا یرجو ھذا الرجل ان تفتح لہ قصور الشام وحصونھا ہیہات ہیہات، کہتے ہیں یہ بندہ سرکار کو تعبیر کرتے ہوئے معاذ اللہ، یہ بندہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اس کے لیے شام کے محلات کھول دیے جائیں گے اور شام کے قلعے فتح کر دیے جائیں گے، اور بڑی دور کی بات ہے، یہ کب شام کو فتح کر سکتے ہیں؟ ان سے کب شام فتح ہوگا؟ اب اس میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں ہیں ان پر تنقید کی جا رہی تھی، کیونکہ آپ نے جس وقت خندق کھودتے وقت ضرب ماری تھی اور ایک پتھر سے چنگاری نکلی تھی تو سرکار نے فرمایا صحابہ شام فتح ہو گیا ہے، اور پھر ضرب لگائی، چنگاری نکلی تو ملکوں کی فتح کی خبریں دے رہے تھے۔ تو منافقوں کو ایسی شانیں پسند نہیں آتی۔ اب ان کا تبصرہ کیا ہے؟ دیکھو ارد گرد قریب قریب تو علاقے فتح نہیں ہو رہے اور کہتے یہ ہیں شام فتح ہو جائے گا، اور اس وقت ابھی مشرکین مکہ کے مقابلے میں خندق کھودی جا رہی تھی۔ تو اب اس طرح کی باتیں تبوک جاتے وقت ان لوگوں نے جس وقت کی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر تنقید کی، اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ توہین ہوتی کیا ہے۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت بڑے کوئی لفظ بولیں، بڑے غلیظ، تو پھر جا کے توہین بنتی ہے۔ اب ان کا یہ انداز کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو معاذ اللہ ہٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کہتے یہ ہیں کہ شام فتح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہی ہاتھ بڑی دور کی باتیں ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا معاذ اللہ، اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا احبسوا علی ہؤلاء الرکب، یہ میرے پاس لے آؤ، فلاں فلاں سوار لوگ جو ہیں انہیں میرے پاس بلاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو فرمایا قلتم کذا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تم نے میرے علم پر تنقید کی ہے؟ تمہاری گفتگو میں کیا یہ باتیں شامل ہیں؟ قالوا یا نبی اللہ انما كنا نخوض ونلعب، کہنے لگے نہیں ہم دل کے کھوٹے نہیں ہیں، بس یہ ہنسی مذاق میں ہم نے کہہ دیا، ہم کوئی دل سے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے، چونکہ سفر طے کر رہے تھے تو ہم نے ایسا کہہ دیا۔ تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جبریل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم بس ہنسی مذاق میں تھے، ہم کچھ دل سے آپ کو ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ تم اللہ کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مذاق کر رہے تھے۔ یہ بات بھی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ رب تک جا پہنچتا ہے کہ سرکار خبریں دیتے ہیں رب کے دیے ہوئے علم سے، اور جو تنقید کرتا ہے وہ رب کی شان علم پر تنقید کر رہا ہے۔ تم نے میرے علم کا انکار کر کے تنقید تو رب ذوالجلال پہ بھی کر دی، آیات پہ بھی کر دی، مجھ پہ بھی کر دی، تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اور کوئی نہیں ملا، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی مذاق کے لیے معاذ اللہ رکھا ہوا ہے۔ لا تعتذروا، بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کا یہ شان نزول ہم تک پہنچا جو 20 حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین، تفسیر جلالین کے اندر جو اس کی وضاحت ہے، جو دو عظیم اماموں کی تفسیر ہے، اس تفسیر جلالین کے اندر یہ لکھا گیا انما كنا نخوض ونلعب، اس کا مطلب کیا ہے؟ فی الحدیث، ہم باتوں میں لگے ہوئے تھے، لنقطع بہ الطریق،
تاکہ ہم راستہ طے کر لیں۔ وَلَمْ نَقْصُدْ ذَلِكَ، ہم نے ان باتوں کا قصد نہیں کیا تھا، ہم نے ارادی طور پر ایسا نہیں کہا، ہمارا دل میں تمہارے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے، یہ ہم اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، ہم صرف بس وقت گزارنا تھا تو ایسی باتیں کر رہے تھے، ہم ارادتاً آپ کے بارے میں یہ نہیں رکھتے عقیدہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ اظہار کیا بس زبان سے اظہار کیا، ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں، چونکہ جو مذاق ہوتا ہے اس کا ترجمہ تم بھی سمجھتے ہو کہ جب تم کسی کو کچھ کہو تو طنز کے مذاق کے انداز میں تو وہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تم کہتے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، واقعی میں ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ اپنی طرف سے صفائی پیش کرنا چاہتے تھے اور وہ صفائی ان کے گلے پڑ گئی۔ صفائی کیا پیش کر رہے تھے کہ ہم ارادے سے یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم نے جو آپ کے علم شریف پر تنقید کی ہے ہم تو مذاق میں تھے بس لگے ہوئے، یہ تو اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے، یہ سنجیدگی میں ہم نے نہیں کہا، یہ ہمارے دل کی بات نہیں ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، یہ ہم نے بس وقت گزارنا تھا تو ایسے ایک قصہ ہم نے چھیڑا ہوا تھا۔ تو اب رب ذوالجلال کی طرف سے حکم کیا آیا؟ رب ذوالجلال نے پہلے فرما ایک تو یہ کہ تمہارا جرم کتنا ہے کہ تم تین سے تم مذاق کر رہے ہو، اللہ سے بھی، آیات سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آگے حکم کیا بتایا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو یہاں سے آیت قرآن سے پتا چلا کہ اگر کوئی بے ادبی کے لفظ نیت کے بغیر بھی بولے، اگر کوئی توہین رسالت کا جملہ دل کے ارادے کے بغیر بھی بولے تو شریعت اس کو معاف نہیں کرے گی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اب قد کفرتم بعد ایمانکم بتایا گیا، پہلے ایمان تھا اب ایمان نکل گیا ہے، وہ ایمان ختم ہو گیا ہے۔ قد کفرتم، تم کافر ہو گئے، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تو کس چیز سے کافر ہوئے؟ کیا بتوں کو سجدہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے لات منات کا کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں، کافر کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان مقدس میں توہین کی تھی، اور رب کی آیت آ گئی، رب کا قرآن، اللہ کا فرمان آ گیا کہ اس وجہ سے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو ہلکا سمجھا ہے اور اس پر جو تم نے تنقید کی ہے، اس بنیاد پر اگرچہ تم کہو کہ ہم نے زبان سے کہا، دل میں ایسی بات نہیں تھی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن شریعت اس پر مواخذہ کرے گی۔ اور اب قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ توہین ہونے میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی گندی بات، کوئی برا جملہ میرے نبی علیہ السلام کے جو شایان شان نہیں ہے آپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کو وہ توہین ہوگی، اگرچہ بندہ کہے کہ میری اس میں نیت نہیں تھی، اور پھر توہین کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایمان ختم ہو جائے گا اور اس ایمان کی جگہ کفر آ جائے گا۔ اگرچہ بولا زبان نے ہے لیکن نور دل سے نکل جائے گا، اور دل میں جو نور تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کریمہ سے ہم آج اس گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ناموس رسالت سے بے خبری ایک المیہ، اس پر رب ذوالجلال نے جو ہمیں ارشادات شروع سے عطا فرمائے ہیں، وہ لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں، ہمارا جرم کوئی نہیں، ہماری غلطی کوئی نہیں، چونکہ اپنے دفاع میں یہ جملے بول رہے تھے نا کہ ہم نے بولے ہیں، ہم نے کہا ہے، تمہیں ٹھیک پتا چل گیا کہ ہم نے ایسا کہا ہے، لیکن ہم مجرم نہیں، کیونکہ ہم نے تو دل سے نہیں کہا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم اس میں سنجیدہ نہیں تھے، دل سے ہم آپ کو ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو زبان سے ایسا کہتا ہے اس پر شریعت مواخذہ کرتی ہے، یہ توہین رسالت بن جاتی ہے، اور اس پر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ان کے لیے شدید وعید کا اظہار کیا گیا۔ اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قلم ناموس رسالت کے پہرے دار ہونے کا حق ادا کرتا رہا، اور جنہوں نے بر صغیر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا لہرایا کہ آج بھی بر صغیر کے آفاق سے خوشبو اور مہک کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے جلائے ہوئے چراغ آج بھی
دماغوں کو روشنی عطا کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یہ صفحہ نمبر 172 ہے۔ اس آیت کا ذکر کر کے آپ کہتے ہیں اس آیت کے 3 فائدے حاصل ہوئے، یعنی اس آیت سے 3 رزلٹ نکلتے ہیں، 3 باتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی، اول یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی۔ یہ پہلا نتیجہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ مدعی تھے کہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ان کی زبانوں سے لفظ نکلے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، تو امام کہتے ہیں یہ ایک رزلٹ اس آیت کا سامنے آ گیا۔ دوم، یہ جو بعض جاہل کہنے لگتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کفر کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں، وہ دل سے ہے، تو گستاخ نے گستاخی تو زبان سے کی ہے، دل سے تو گستاخی نہیں کی، گستاخی اس نے زبان سے کی، یعنی ان کا مطلب کیا ہے، گستاخ کو چھوٹ دینا کہ زبان سے گستاخی کی ہے، باقی دل تو ہم جانتے نہیں، جو سنا وہ زبان کے جملے تھے۔ تو امام کہتے ہیں یہ بعض جاہل لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پھر زبان کی گستاخی سے بندے کا ایمان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پہلے ایمان تھا، اب اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کہ گیا ہے یا نہیں گیا، تو اس واسطے ہمیں صرف زبان تک محدود رہنا چاہیے کہ اس نے زبان سے کلمہ کفر بولا ہے، لیکن دل کا جو ایمان ہے اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ لوگوں کا اندیشہ تھا اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہاں سے یہ ظاہر ہوا، یہ جو بعض جاہل کہنے لگتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیوں کافر کہیں، محض خبت اور نیری جھوٹی بات ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی بات ہے یہ محض جھوٹی بات ہے، کیوں؟ جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان بھی دل سے ہی متعلق ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے پر مسلمان کیسے کہا؟ جس وقت کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ زبان نے پڑھا تھا تو مانا تھا تم نے کہ ایمان دل میں آ گیا ہے، تو فرمانے لگے جب زبان کلمہ پڑھے تو ایمان دل میں آتا ہے، تو زبان کفر کرے تو پھر کفر بھی دل میں آ جاتا ہے۔ یا تو یہ اپنا مذہب بنا لو کہ کہو کہ کلمہ صرف زبان نے پڑھا دل نے نہیں پڑھا، تو اگر زبان کلمہ پڑھے تو مانتے ہو کہ دل مومن ہو گیا ہے، تو پھر زبان کفر کرے تو پھر دل کے اندر بھی کفر آ گیا ہے۔ فرمانے لگے جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان بھی، زبان سے کلمہ پڑھنے پر مسلمان کیسے کہا، یوں ہی زبان سے گستاخی کرنے پر کافر کہا جائے گا، اور جب بغیر اکراہ شرعی کے ہے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اسے کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی اور اس نے ایسے جملے بول دیے ہیں تو پھر ان الناس بھی کافر ہے، ان اللہ بھی کافر ہے۔ تیسرے نمبر پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو وضاحت کی اس سے پہلے اس امر کو ذہن میں رکھیے، فرماتے اگرچہ دل میں اس گستاخی کا معتقد نہ ہو کہ بے اعتقاد کہنا ہزل و سخریہ ہے، کہ کہے کہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا مذاق سے کہہ رہا تھا، جیسے یہاں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دل سے نہیں کہا بس زبان سے کہا ہے، تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دل کا اعتقاد نہ بھی ہو، ارادہ نہ بھی ہو، نیت نہ بھی ہو، قصد نہ بھی ہو، پھر بھی توہین ہی ہوتی ہے۔ اور اسی پر رب العزت فرما چکا ہے کہ تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد۔ اس سلسلہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے البارکہ۔ اس کے اندر آپ نے یہ توہین کے جو مختلف صورتیں ہیں ان کی وضاحت کی اور اس پر حکم لگایا کہ جو بندہ
بولتا ہے زبان کے ساتھ دل میں نیت نہ بھی ہو، اس کے لیے یہ حکم شرعی کفر کا ثابت ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ رزلٹ نکلا، کھلے ہوئے لفظوں میں عذر تعویل مسموع نہیں ہے۔ کھلے ہوئے لفظوں میں عذر تعویل مسموع نہیں ہے۔ آیت فرما چکی کہ ہیلا نہ گھڑو تم کافر ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے توہین کی اور توہین کے بعد کہتا ہے میرے اس لفظ کا یہ مطلب تھا، میری مراد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ تب چلتی ہے جب لفظ گستاخی واضح نہ ہو، اور جب واضح گستاخی سمجھ آ رہی ہو اس کے بعد تعویل نہیں سنی جاتی۔ جب لفظ واضح گستاخی پر مشتمل ہو اس کے بعد قائل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مرضی کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، چونکہ یہاں پر تعویل تو وہ بھی کر رہے تھے اپنے جملوں کی۔ تعویل انہوں نے پیش کی، تعویل میں کیا کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی کھیل میں تھے، ہم نے دل سے نہیں کہا۔ تو قرآن نے کیا کہا، قد کفرتم بعد ایمانکم، رب نے تعویل نہیں سنی، اللہ نے فرمایا ہم تمہاری تعویل نہیں مانیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نہیں کہ کوئی گستاخی کر بیٹھے تو اس کے بعد تعویل نہیں کرنا شروع کر دے، وہ وہاں ہے جہاں پر لفظ مبہم تھا اور وہاں پر ایسی گنجائش ہے کہ تعویل پوچھی جائے، لیکن جب لفظ کا معنی واضح ہو اور واضح کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کے بعد تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہرگز اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا یا اس کو یہ گنجائش نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے طرف سے جو کہا ہے اس کی وضاحت کر دو، کیونکہ وضاحت کا احتمال وہاں ہوتا ہے جہاں اجمال ہو، ابہام ہو، اور جہاں کھلے لفظوں میں توہین ہو جائے وہاں اس گستاخ کو اپنی کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں دی جاتی۔ ان تین فوائد کے بعد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کے نام سے یہاں ایک عنوان قائم کیا اور فرمایا یہاں اللہ عز و جل نے انہیں کلمات گستاخی کو، انہی کلمات گستاخی کو وجہ کفر بتایا کہ یہ کافر کیوں ہوئے، اس لیے نہیں کہ منکر نماز ہو گئے، اس لیے نہیں کہ منکر روزہ ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے بدھ کو سجدہ کیا، ان جملوں کی وجہ سے کافر ہو گئے کہ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ کلمات گستاخی کو وجہ کفر بتایا اور ان کے مقابل کلمہ گوئی، عذر جوئی کو مردود ٹھہرایا۔ یعنی اگرچہ وہ یہ کہہ کے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ساتھ بار بار کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم رب کو ایک مانتے ہیں، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم جو بھی کہتے رہو تم کافر ہو گئے ہو ایمان کے بعد۔ تو پتہ چلا کلمہ گو ہونا، اس کے باوجود جس وقت ایک انسان معاذ اللہ توہین اس سے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی یہ صورتحال ہے جس کو قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور الفاظ کی بحث میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز میں فرمایا یہاں ان کے کفر سابق مخفی کی بحث نہیں ہے کہ تمہارا جو پہلا چھپا ہوا کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کہا جاتا قد کنتم کافرین، تم تو کافر ہی تھے، تم تو پہلے ہی کافر تھے، تو کنتم کافرین نہیں کہا گیا۔ اللہ فرماتا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، کفرتم اب کافر ہو گئے ہو، یہ توہین کرنے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ جو پہلا کفر ہے اس کی کا بیان نہیں ہو رہا کہ تم پہلے ہی کافر تھے، بلکہ اب تم کافر ہو گئے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گرامی بہت حساس مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے جملے ایک دو ہی بولے، لیکن اس کی بنیاد پر اب رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا، عام کسی ذات کا فتویٰ نہیں ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا کفرتم بعد ایمانکم، اور اس میں تاکید کے ساتھ قد بھی لگایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو یہاں پر اس موضوع کا جو روح ہے اس کی وہ ان آیات میں واضح کر دی گئی کہ ناموس رسالت معمولی مسئلہ نہیں ہے، ناموس رسالت بہت حساس مقام ہے، اور ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا، یہ
بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور جس وقت ایک انسان معاذ اللہ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرتا ہے اور اس سلسلے میں بے لگامی بد کلامی کر جاتا ہے، اس کے لیے یہ مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ان جملوں کی وجہ سے تمہارا ایمان چلا گیا۔ اب دیکھو، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام دین کا محور ہیں، دین کا مدار ہیں، پورا دین ان کے گرد یوں گھومتا ہے جس طرح حاجی کعبے کے گرد چکر لگاتا ہے، تو ان کی شان و عظمت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ تو جو شخص بے ادبی کر رہا ہے، اس کا سارا کیا ہوا، جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو کچھ کیا، سب کچھ ایک جملے سے، ایک توہین سے معاذ اللہ لٹ جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شان رسالت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنے گھر بیٹھے، دکان پہ بیٹھے دوستوں کے ساتھ، تو بڑے ہی حساس اور محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ جو بے خبری ہے اس مسئلے سے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، جس کی بنیاد پر معاذ اللہ انسان کا ایک ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا اس کے بس میں پھر نہیں ہوتا، وہاں تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہو اور گفتگو آپ سے متعلق ہو رہی ہو تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت بڑے امام ہوئے امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ پوری کتاب ناموس رسالت کے امور کے متعلق تحریر کی، السیف المسلول علی من سب الرسول، کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی اس کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار، اس کے اندر ان امور کو زیر بحث لائے اور 542 صفحے پہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو کہا گیا قلم اظفارا کا، اپنے ناخن تراش لو، ناخن تمہارے بڑے ہوئے ہیں، اپنے ناخن کاٹو، فإنہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ناخن کاٹنا سنت رسول علیہ السلام ہے۔ فقال لا افعلوا، اس نے کہا میں تو نہیں کاٹوں گا، وإن کان سنتن، اگرچہ سنت ہے میں تو نہیں کاٹوں گا۔ فرمایا کافرہ، اس سے ہی کفر ہو گیا کہ آخر سرکار کی ذات کی اتھارٹی، سٹیٹس بہت بڑا ہے، تو اس نے جواب میں کیوں کہا ہے کہ اگرچہ سنت ہے میں نہیں کروں گا ایسا؟ کہا گیا ناخن کاٹو چونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس نے کہا لا افعلوا وإن کان سنہ، اگرچہ سنت ہے میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ تو امام تقی الدین سبکی نے لکھا کافرہ، اس سے ہی کفر ہو جائے گا۔ یعنی اتنا حساس مسئلہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اور پھر آپ کی سنتوں کا۔ اب کل داڑھی کے مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، اب آپ سمجھیں کہ ناخن تراشنے پر جو یہ کہتا ہے میں نہیں کاٹتا اگرچہ سنت ہے، تو اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو جو داڑھی کا مذاق اڑائے، توہین کرے اور آگے طرح طرح کے جملے بولے، تو کہاں سے کہاں تک انسان اس زبان کی پھسلن سے گر جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات جو جہنم کو دیکھا تو اکثر لوگ مجھے زبانوں کے کاٹے ہوئے نظر آئے کہ زبان سے پھسلے تھے اور جہنم میں جا گرے تھے۔ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل لحس اصابعہ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تھے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، لحس اصابعہ۔ اب یہ اسے دعوت دی گئی حدیث شریف پیش کر کے کہ تم بھی کھانا کھا لو تو اپنی انگلیاں یوں چاٹ لو، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ ھذا غیر ادب، معاذ اللہ، یہ کوئی اچھی تہذیب نہیں، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ کافرہ، اس سے کفر کا صدور ہو جائے۔ اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات رہی، صفات تو صفات رہی، آپ کی وہ فرض درجے کی، واجب درجے کی تعلیمات تو تعلیمات رہی، سنت اور مستحب میرٹ پر جو آتی ہیں ان چیزوں کے لحاظ سے
اگر کوئی عمل نہیں کر سکا چپ کر جائے، بچ تو جائے گا، لیکن جس وقت ایسی گفتگو کرے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ آج نام نہاد روشن خیالوں نے یہ ہمارے لوگوں کے منہ کھولنے کی کوشش کی ہے، اور صحافت اور آزادی صحافت اور اظہار خیال کی آزادی کا نام دے کر لوگوں کو کھلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں کہ جو چاہو بولو، جس کے بارے میں چاہو بولو، اور انسانی حقوق اور انسان کی رٹ لگا کر کہ بس بولنے والا بھی انسان ہے، جن کے بارے میں بول رہا ہے وہ بھی انسان ہے، تو جیسے چاہے بول لے۔ یہ غیروں کا دیا ہوا ایجنڈا ہے۔ افسوس کہ کچھ اندرونی محاذ پر بھی اس آگ کو ایندھن دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ان جیسے ہیں اور وہ ہم جیسے ہیں۔ اب فرق دیکھو، اگر تمہاری بات کو کوئی مسترد کر دے، تم کہو یہ مجھے پسند ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں، اگلا کہے میں نہیں ایسا کرتا، مجھے نہیں پسند، تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب سرکار کی بات کے مقابلے میں کہے گا کہ مجھے نہیں پسند تو کفر ہو جائے گا، تو پتہ چلا ہمارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ تو یہ تبھی ذہنوں میں ہوگا جس وقت ذہنوں میں عقیدہ یہ ہوگا اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ان کا بے مثل ہونا اور بہت بڑی ذات اور بہت بڑی شان اس انداز میں ذہنوں میں جو تصور ہے، پھر ادب زبان سے ہوگا۔ اور اگر دن رات باتیں یہ کرنی، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں ہم نے بھی شادیاں کی ہیں، ان کی بھی اولاد تھی ہماری بھی اولاد تھی، تو معاذ اللہ اس طرح پھر سننے والے یہی سمجھیں گے کہ جیسے ہمارا معاملہ ایسا ہے ویسا ان کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ ہے ناموس رسالت سے بے خبری، ایک المیہ کہ جس میں بیرونی محاذ پر اور اندرونی محاذ پر مسلم امہ کو مختلف نحوستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس ماحول میں ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اس واسطے پیغام عام کرو ہر طرف، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ بڑا ہی اہم حساس معاملہ ہے۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرتے وقت بڑا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اب دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی سے منسلک ایک اور بات بھی چند امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے الشفاء فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام مالک جو امام دار الہجرہ ہے، مدینہ شریف کے امام، جو مدینہ شریف میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ کہیں وہاں میرا جوتا نہ لگے جہاں سرکار کے تلوے لگے ہیں، سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے مدینہ شریف میں، وہ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں من قال رداء النبی او ازارہ واسخ، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند گندا ہے، وہ ارادہ بھی عیبہ، اور یہ بول کے وہ عیب بیان کرنا چاہتا ہے اس چادر کا، یہ بول کے وہ عیب بیان کرنا چاہتا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی طرف عیب کی نسبت کرنا چاہتا ہے، نفس الامر میں اگرچہ وہاں مٹی آئی ہوئی ہو، لیکن اس کو بیان کرنے میں صورتحال کو بیان کرنا اور ہے، عاجزی کو بیان کرنا اور ہے، لیکن ہٹ کے لحاظ سے بیان کرنا اور ہے، اپنے جیسا ثابت کرنے کے لحاظ سے بیان کرنا اور ہے۔ جس وقت چادر کا یہ عالم ہو تو میرے امام نے تو کہا تھا، اور اس کی بولی یہ ہے، کہو مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے، یہ نہ کہو کہ وہ چادر میلی ہو گئی ہے، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ اب یہاں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے یہ کہا کہ چادر گندی ہے معاذ اللہ میلی ہے،
तहबंद ऐसा है और नीयत उसकी क्या है कि लोगों को बताऊं कि ये इतनी बड़ी शान है कि अर्शों के मेहमान और बड़ा अजीम मर्तबा और नूरानियत तुम जो बयान करते हो, वहां भी तो कपड़े माजल्ला गंदे हो जाते थे और हम जैसे ही थे। अब इस पस मंजर में जिस शख्स ने उस चादर की तरफ गंदा होने की निस्बत की, मैला होने की निस्बत की, इस सूरत हाल के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस पर वो कुफर का हुक्म लग जाएगा। और इस सिलसिला में यहां पर वो कहते हैं इज़ा कुलना बिअदमिल कुफ्र फज़ाहिरुन अन्नहु युअज़्ज़रु ताज़ीर अल बलीग। लेकिन ये सूरत हाल कि जिसमें अगरचे उसने ऐब की निस्बत जो है वो नहीं की, लेकिन फिर भी हल्कापन जो है वो जाहिर करना चाहता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब कहते अदमे कुफर ना हो तो ताजीरी जुर्म फिर भी हो जाएगा। इस बुनियाद पर यानी हसास तरीके से इन उमूर को बयान करने की जरूरत है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब चीज उसकी। अब देखो बुखारी शरीफ से हम अपनी पहली अक़सात में ये जिक्र कर चुके हैं कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने देखा कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सवारी के बारे में कह दिया कि ये सवारी बदबू वाली है, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सहाबी रसूल चुप ना कर सके। कहा वल्लाहि ला हिमारो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, खुदा की कसम है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गधा तो इससे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। और एक में है लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सवारी का पेशाब भी तो इससे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। अब ये है दीन जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सीखा। वो देख रहे थे कि जिस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल मुनाफिक ने कहा आजानी नतनो हिमारे का, मुझे तुम्हारे गधे की बदबू ने तकलीफ दी है, तो उसने ये जुमला बोलकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जात को हिट नहीं किया, सरकार की सिफात को भी हिट नहीं किया, सरकार की तालीमात को भी हिट नहीं किया, हां मनसूबात को हिट किया है कि एक चीज जो मनसूब थी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उस पर तनकीद की है। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जो सहाबी हैं, अब उन्होंने ये जरूरत ही महसूस नहीं की कि सरकार से पूछ के जवाब दूं। हालांकि मसला तो नया था कि सरकार की सवारी को पहली मर्तबा ऐसा कहा गया, क्या ऐसा कोई कहे तो कोई जुर्म हो जाता है, तो इसकी सजा क्या है, यह पूछना चाहिए था। मगर उन्होंने बताया क़यामत तक के लोगों को कि सरकार की तरफ चीज की निस्बत हो जाए, अदना हो तो आला बन जाती है, अगरचे है गधा मगर सरकार की तरफ मंसूब हो गया है। जिस मेज पे कुरान रखो उसका एहतराम है, तो जिस पीठ पे साहिबे कुरान बैठे हो उसका एहतराम फिर क्यों नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार से पूछे बगैर ही अपनी बात कर दी और सख्त जवाब दे दिया। लड़ाई हो गई, जूते मारे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के उन लौंडों को जो पास वहां पर मौजूद थे, खुद मार खा ली, लेकिन क़यामत तक ये बता दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब चीज, यहां तक कि सवारी एक जानवर, उसकी अगर कोई तौहीन करता है तो हक वाले उस तौहीन पर भी चुप नहीं रह सकते। अब यहां वो लोग जो नीयत का मामला उठाते हैं, क्या हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पूछा था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से कि ये जो तुमने लफ्ज बोला है, जुमला बोला है कि आजानी नतनो हिमारे का, कि मुझे तुम्हारे गधे की बदबू ने, दराज गोश की बदबू ने तकलीफ दी है, ये तुम इरादे से कह रहे हो या इरादे के बगैर कह रहे हो, नीयत से कह रहे हो या नीयत के बगैर कह रहे हो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने हरगिज ये सवाल नहीं किया, बल्कि फौरन जवाब दिया और क़यामत तक के लिए ये बताया कि जिस वक्त लफ्ज वाज़े नजर आ रहा है गाली का, अब उसके पीछे नीयत क्या ढूंढते हो, इरादा क्या ढूंढते हो, सिर्फ उस लफ्ज का सुन लेना, इस पर फैसला करना चाहिए। और जब दरबारे रिसालत मौजूद है, आज के किसी काजी मुफ्ती की बात नहीं है, वहां तो सहाबा लगता है सांस भी पूछ के लेते हो, तो मसला नया था, पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सवारी को यूं कहा गया तो क्या कुछ जुर्म हुआ। इसका जवाब बनता है हम लड़ें झगड़े या चुप कर जाएं। वो उन्होंने पूछा नहीं कि पूछने तक ईमान कैसे बचाऊंगा, पहले ही जवाब दिया, पहले ही बोल पड़े। लिहाजा नियत ढूंढना, साइल से पूछना, बाद में जाना, उसको तलाश करना, ये सारी बातें यहां पर नहीं चलती। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी का मामला ऐसा है कि जिस वक्त पाक महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब चीज पर भी कोई उंगली उठाता है वो भी तौहीन समझी जाती है, और उसके बारे में भी जो इश्क वाले हैं, हक परस्त हैं, उन पर फरीजा आयद हो जाता है।
اس سلسلہ میں یہ میرے پاس الاعلام بقواطع الاسلام کتاب ہے امام ابن حجر مکی کی، جس کے اندر توہین اور کفر کے جو مسائل ہیں اس پر انہوں نے بحث کی، اور چند باتیں اس کے صفحہ نمبر 184 سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا، اور اس کی تفصیلات یہ امام قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی، امام قاضی ایاز مالکی، ان کی کتاب یہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حاکمہ، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی طرف بکریاں چرانے کی نسبت کرتا ہے اور اس کو عیب بنا کے بیان کرتا ہے، کہتے ہیں اجرہ برعایت الغنم، کہ ان کی کیا بات ہے، معاذ اللہ وہ تو بکریاں بھی چراتے رہے، وہ تو عام انسان تھے، بکریاں بھی چراتے تھے۔ اجرہ برعایت الغنم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ سارے نبی یہ کام کرتے آئے ہیں۔ بکریاں چرانے کا جو ایک فلسفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا، بکری جو ہے اس کو چرانے سے بندے میں مزید صبر پیدا ہوتا، وہ بار بار منہ ڈالتی ہے اگلے کے کھیت میں، بندہ بار بار ہٹاتا ہے، ایک بار موڑ کے بیٹھے پھر وہ چلی جاتی ہے، تو اس پر جو وقت گزرتا ہے وہ ستاتی ہے، تھکاتی ہے، اور اس سے رب ذوالجلال کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اب یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کو جو بندہ اس پس منظر میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو عرشوں کے مہمان ہیں، سارے جہان کے سردار ہیں، وہ تو بکریاں چرانے والے تھے، معاذ اللہ، وہ تو معاذ اللہ چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔ اب جس نے عیب کے انداز میں، سبکی کے انداز میں، ہلکا پن ظاہر کرنے کے انداز میں یہ کہا، میرے نبی علیہ السلام کی طرف بکریاں چرانے کی نسبت کی، تو امام قاضی ایاز لکھتے ہیں اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کتنا فرق ہے کہ اس وصف کو سرکار کوئی بکریاں کے چرانے کے محتاج نہیں تھے، اور نہ ہی رب کوئی محتاج ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ان سے کروانا تھا، اس کی حکمتیں اپنی ہیں اور اس میں بھی عظمت ہے، لیکن جو ناموس رسالت کا باغی ہے، حاسد ہے، بغض رکھتا ہے، وہ اس پس منظر میں بیان کرتا ہے اجرہ برعایت الغنم، اس نے عیب کے طور پر بیان کیا کہ وہ بکریاں چرانے والے ہیں۔ تو اس طرح امام نے لکھا فحکم ھذا کلہ لمن قصد بہ نقصہ القتل، یہ وہ لفظ ہے اب جہاں پر ارادہ دیکھا جائے گا، چونکہ اس میں حدیث کا مضمون بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر سیرت کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر دل کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے اس انداز میں جب بیان کیا عیب لگاتے ہوئے، تو پھر اس کو توہین سمجھا جائے گا اور اس پر اس کی سزا قتل ہوگی۔ ایسے ہی او بالسہو او بالنسیان، ابھی السحر، ابھی السحر، یہ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں، اور معاذ اللہ ہمارے ماحول میں ایسے لوگ مریض پھرتے ہیں۔ امام نے لکھا اگر کوئی شخص ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سہو کا ذکر کرتا ہے کہ سرکار بھول گئے، نسیان کا ذکر کرتا ہے کہ سرکار بھول گئے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نسیان کا وقت آیا۔ بخاری شریف میں ہے جماعت کرا رہے تھے تو رکعتوں کی تعداد کے اندر فرق آ گیا، لیکن اس کو اس پس منظر میں کوئی بیان کرے کہ بھولے تو کیا میں بھول گیا تو کیا ہوا، اللہ کے نبی بھی بھول گئے تھے، یہ بیماری ہے۔ کوئی کہے کہ تم کہتے ہو سارے زمانے کی عقل ان کے مقابلے میں یوں ہے
جیسے صحرا کے مقابلے میں وہ سارے زمانے کی عقلیں یوں ہیں جیسے صحرا کے مقابلے میں ذرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو بھول جاتے تھے، نماز پڑھاتے بھول جاتے تھے۔ اب اس شخص کا انداز کیا ہے؟ یہ سرکار کی بھول کو عیب بتانا چاہتا ہے، سرکار کے نسیان کو عیب بنا کے بتانا چاہتا ہے، سرکار کے بھول کو بیان کر کے اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھول گیا تو کیا ہوا، وہ تو اللہ کے نبی بھی بھول گئے تھے۔ معاذ اللہ اس انداز میں جس نے بیان کیا تو امام نے کہا اس نے کفر کیا۔ ہاں بھولے ہیں، مگر پوچھو کیسے بھولے ہیں، یہ بھی ہمارا موضوع کیسے ہو چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی بھول بن جاؤں، میری ساری صحیح پڑھی ہوئی نمازیں رب لے لے، مجھے سرکار کی بھولی ہوئی نماز عطا فرما دے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس کی شرح کی کہ یہ کیوں کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کہ کاش کہ میں سرکار کی بھول بن جاؤں، تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے ہماری بھول اور ہے، محبوب کی بھول اور ہے۔ کیوں؟ ہمارا بھولنا عیب ہے، ان کا بھولنا عیب نہیں، ہمارا نسیان عیب ہے، ان کا نسیان عیب نہیں۔ وہ رب کی طرف بلائے جائیں تو اس لیے کہ امت کو سنت ملے کہ بھولیں تو کرنا کیسے ہوتا ہے، ان کی بھول کا انداز کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ہم بھولتے ہیں دوستوں کے خیال میں، ہم بھولتے ہیں دکان کے خیال میں، ہم بھول جاتے ہیں اپنے مال کے خیال میں، وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں۔ اب دیکھو کتنا حساس مسئلہ ہے، ایک چیز ہے واقع میں بھول ہوئی، نسیان ہوا، لیکن اس کو عیب کے انداز میں بیان کرنا کفر ہے، اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے شان رسالت کو معاذ اللہ نیچا کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ تم اتنی بڑی سمجھتے ہو شان اور اتنے فضائل بیان کرتے ہو، وہ تو نماز پڑھاتے بھول گئے۔ اب آپ سوچو یہ ائمہ ہیں پہلی صدیوں کے، آج ہمارے ماحول کی کچھ کانفرنسیں، کچھ مقرر، کچھ تعلیم و تزکیہ کی باتیں اور کچھ سیرت کانفرنسیں، ان کا خطیبوں کا انداز دیکھو، یعنی لگتا ہے جیسے معاذ اللہ کسی پڑوسی سے جھگڑا ہے سرکار سے، ہر بات پہ ہٹ، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ تنقید، ہر بات کے اندر کوئی کمی کی جہت نکالنا، کوئی نیچے کی شک تلاش کرنا اور اپنے جیسا بنا کے پیش کرنا، یہ پوری ان کی تقاریر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جبکہ ناموس رسالت کا معاملہ کیا ہے کہ نسیان ٹھیک ہے، حقیقت ہے نسیان ہوا، سہو ہوا، مگر اسے عیب بنا کے مت بیان کرو، وہ عیب نہیں، وہاں تو کمال ہے۔ یہاں جس نے عیب لگایا نبی علیہ السلام کو اس کے ساتھ، تو امام کہتے ہیں اس نے توہین کی۔ اور اس کے ساتھ ایسے ہی جادو کا معاملہ جو ہے، کوئی آج مشکل کشائی، حاجت روائی جو میرے نبی علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے عطا کی شان ہے، اس پہ اعتراض کرتے کہتے ہیں وہ خود بیمار ہو گئے تھے، ان پہ تو خود جادو ہو گیا تھا۔ اب یہ انداز جو ہے اس کے اندر ان کی شان کو ہیج کر کے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کہ جس نے جادو والے مسئلے کو اس طرح کر کے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ کوئی کمی بتانا چاہتا ہے سرکار کی کہ جادو بھی ان پہ ہو گیا تھا، تو اس انداز میں وہ اس کی ادا جو ہے معاذ اللہ اس کو کفر کہا جائے گا۔ او ما اصابہ من جرح، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زخمی ہو گئے، سرکار کے زخمی ہونے پر جو بغلے بجاتے ہیں، دیکھو تم کہتے ہو رب کا نور ہے، وہ تو زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اب ان کو احمقوں کو پتہ نہیں کہ رب کا نور جب لباس بشر میں ہوتا ہے تو تقاضے پھر بشری ہوتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت ملک الموت آئے تھے رب کے کلیم کے پاس، تو تھپڑ لگایا تھا تو آنکھ ان کی نکل گئی تھی، تو تھے رب کا نور مگر زخمی تو ہو گئے تھے۔ اور اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، کیونکہ لباس بشر میں پھر بشری تقاضے ہی ہوتے ہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام رب کا نور ہیں، آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، بخاری میں ہے، جار بجا موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، بال کالے بڑے تھے، کپڑے سفید بڑے تھے، نور کے بال کہاں ہوتے ہیں؟ تو پتا چلا نور جب لباس بشر میں ہو تو تقاضے بھی بشری بن جاتے ہیں۔ پھر نور
کی زلفیں ہیں، پھر نور کے بال ہیں۔ تو اب اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں زخمی ہو گئے۔ عاشق سنتا ہے تو سینہ کانپ اٹھتا ہے کہ عرش سے مقدس زخم، عرش سے مقدس پیکر پہ زخم آیا ہوگا تو کیا بنا ہوگا، اتنی بے چینی۔ لیکن یہ طبقہ ان زخموں کو بیان کر کے اپنے آپ کو فاتحانہ انداز میں لاتے ہیں۔ دیکھو تم بتاتے ہو نور ہیں اور ہم تو زخم ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو زخم آ گئے تھے، اور اس انداز میں اپنی تقریروں کو چلاتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام نے لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم آیا اس کو اگر کوئی عیب کے انداز میں بیان کرتا تو یہ بھی کفر ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی جنگ میں ہزیمت ہو گئی جس کا ترجمہ شکست ہے، تو فرمایا اس کو بھی اگر کوئی اس انداز میں بیان کرے کہ سر اللہ کے نبی کو شکست ہو گئی تھی، اور مطلب کیا ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ جس نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہزیمت اور شکست کی نسبت عیب کے انداز میں کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کم کر کے بیان کرنا چاہا، یہ بھی کفر ہے اور اس کے اندر بھی توہین رسالت موجود ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جو صحابہ پر کبھی کھانے پینے میں کمی آ گئی، حضرت ابو ہریرہ صوفہ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو آج اگر کوئی کہے کہ دیکھو تم جھولیوں ان سے بھرواتے ہو، ان کے تو سٹوڈنٹ بھوکے مرتے رہے معاذ اللہ، تو جو اس انداز میں حضرت ابو ہریرہ کی بھوک کو بیان کرے اور سرکار کے زمانے کے اس انداز کو جو سرکار کا فقر اختیاری تھا اس کو اس نچلے لہجے میں لے آ کے کمینے انداز میں بیان کرتا ہے، تو یہ بھی ناموس رسالت پہ حملہ ہے، اور اس کو بھی ائمہ نے، ایک نے نہیں سارے ائمہ نے اس توہین کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ ایسے ہی یہاں تک دیکھو امتی کا ذہن کتنا ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں دو چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے خوشبو کا ذکر اور ان میں سے عورت کا ذکر، اب عورت کی طرف سرکار کے میلان کو جو عیب کے انداز میں بیان کرے، ائمہ نے کہا وہ بھی کافر ہو گیا، چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اتنی پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان ربک یسارع فی ہواک، میرے محبوب رب تمہاری خواہش کو پورا ہی نہیں کرتا، پورا کرنے میں بڑی جلدی بھی فرماتا ہے۔ تو وہ خواہش کتنی پاکیزہ ہے کہ جس کو پاک رب پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب ازواج سے تعلق، عورت کا میلان، اس کو جو شخص اپنے آج کے ماحول میں لا کے بیان کر دیتا ہے اور اپنے امور کے لحاظ سے اپنی کسی بات پر کسی نے کہا تو اس نے کہا میں کیا ہوں، یہ میلان تو وہاں بھی موجود تھا، اب اس انداز میں جو ذکر کرے گا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو جائے گا۔ اس واسطے اس میں ہر وقت انسان کے لیے امتحان ہے، چونکہ جس نے مانا ہے یہ بھی انسان ہے اور جنہیں مانا ہے وہ بھی عظیم انسان ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اب آزمائش اس واسطے ہے کہ اس بندے کے اندر بھی وہ اعضاء ہیں، ادھر بھی ہاتھ قدم موجود ہیں، اور اگر ہر وقت یا کسی وقت ہی اس انداز میں رہے کہ ان کو دیکھ کے اپنے اوپر قیاس کرتا رہے اور اپنی حیثیت ان کو دیکھ کے منواتا رہے اور ان کو سامنے رکھ کے اپنا قد ان کے ذریعے سے اونچا کرتا رہے اور یہ اس طرح کی مثالیں دے دے کر، تو یہ خسارہ ہے، ہلاکت ہے، اور یہ انسان کے لیے جہنم کے شعلے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ان کو لباس بشر میں نازل کیا ہے، مگر ہماری بشریت اور ہے، ان کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت گلیوں میں پھرتی ہے، ان کی بشریت عرش پہ جا بیٹھتی ہے۔ اب یہاں پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس انداز میں بیان کی تاکہ یہاں لکھا ہے فحکم ھذا کلہ لمن قصد بہ نقصہ القتل، ان سارے لوگوں کا حکم قتل ہے جو ایسی بات سے ارادہ کمی کا کرے، ارادہ عیب کا کرے، عیب کا ارادہ کریں۔ یہ باتیں جو ابھی 4 5 6 میں نے بیان کی، یہ بیان کر کے جو عیب کا بیان کرنا چاہے سرکار کی ذات کے اندر معاذ اللہ
ہے نہیں، یہ وہاں خامخواہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اور منسوب کرتا پھرتا ہے. اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ وہ توہین کا مرتکب ہوا جس کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے. اب جو بحث ہم نے تمہید میں جس کو شروع کیا نیت اور ارادے کے لحاظ سے، اس سلسلہ میں یہاں پر تفصیلاً اس امر کا ذکر شفا شریف کے اندر موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس وقت لفظ کوئی گستاخانہ واضح ہے وہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں، نیت نہیں پوچھی جائے گی. یہ بیان شفا شریف کے صفحہ نمبر 551 پر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جس وقت کوئی شخص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا، من تکلم غیر قاصد للسب ولا معتقد له فی جہته صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ الکفر من لعنه اور سبه اور تکذیبه اور اضافت ما لا يجوز علیہ اور نفی ما یجب له مما ہوا فی حقہ نقیصا، کہ جس وقت کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کس طرح کہ وہ کلمہ کفر ہے، مثال کے طور پر معاذ اللہ سرکار کو گالی دیتا ہے، لعن کرتا ہے، سرکار کو جھٹلاتا ہے کسی بات میں کہ معاذ اللہ آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، یا ہر وہ چیز جو آپ کے شایان شان نہیں وہ آپ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا جو آپ کا ہم پہ حق ہے اس کی نفی کرتا ہے، جو چاہیے کہ اس کو بیان کریں اس کی نفی کر دیتا ہے، اور جس کی صورتحال جا کر عیب کا رنگ اختیار کرتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کبیرہ گناہ کیا، کبیرے گناہ کو آپ کی طرف منسوب کر دیا، یا یہ کہا کہ تبلیغ دین میں کچھ لچک دے گئے تھے، مداہنت اختیار کر لی تھی معاذ اللہ، یا کہے کہ ایک فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، فیصلہ تو کیا تھا مگر وہ فیصلہ پورا صحیح فیصلہ نہیں تھا معاذ اللہ، یا آپ کے کسی مرتبہ میں کوئی کمی لاتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو رب نے سارے رسولوں کا سردار بنایا تو وہ اس سلسلہ میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے، آپ کو رب ذوالجلال نے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے وہ اس سلسلہ میں کوئی کمی واقع کرنا چاہتا ہے، یا وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپ تول کے کم ظاہر کرنا چاہتا ہے، یا سرکار کے زہد و تقوی کو کم بیان کرتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امور متواتر ثابت ہیں ان کی تکذیب کر دیتا ہے، اور ایسی مشہور جو باتیں سرکار سے ثابت ہیں ان کو نہیں مانتا، اور ان ساری باتوں کے اندر وہ کہتا ہے میرا دل سے ارادہ کوئی نہیں تھا، میں نے جب یہ بات کی تو دل سے نہیں کی، میرا دل کا ارادہ نہیں تھا، میری نیت کوئی نہیں تھی کہ میں نے جس وقت یہ جملہ بولا کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبیرہ گناہ ہوا تو یہ میں نے دل سے نہیں کہا، میرے دل کا ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا، نیت نہیں تھی. تو ائمہ نے کہا کہ جس وقت وہ ایسا کام کرے نیت کو نہیں پوچھا جائے گا، فحکمہ القتل، اس کا حکم قتل ہے، دون تلاسم، بغیر توقف کے، کوئی توقف نہیں ہوگا، کوئی ادھار نہیں ہوگا، کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، وہ واضح توہین رسالت ہے، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی طرح نیت پوچھنے کا پیچھے کوئی مرحلہ باقی نہیں رہ گیا. تو یہ وضاحت ذہن میں رکھیے. اب جہاں پر معاملہ تھا اس کی وضاحت بھی پہلے کر دی، لیکن یہ امور کے جن کے اندر واضح طور پر توہین موجود ہے، اس کے بعد وہاں کی بحث کرنا کہ اب نیت پوچھ لیں اس کہنے والے نے مراد کیا لیا تھا، ارادہ کیا کیا تھا، ہرگز نیت کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور یہ جو اس نے بولا ہے اس کے مطابق اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے گا. اس سلسلہ کے اندر وہ کچھ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں
ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حد درجہ ادب کرنے والے ہیں، اور اسی ادب میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک مقام سورہ احزاب ہے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت زینب سے ہمارے نبی علیہ السلام کا عقد نکاح ہوا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اگرچہ فارغ ہو گئے تھے لیکن بیٹھے رہے، اور ادھر سرکار کو یہ تھی کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں تاکہ گھر خالی ہو، یہ کھانا کھا چکے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، ان کو چلے جانا چاہیے، لیکن سرکار نے بول کے کہا نہیں ان کو کہ آپ تم فارغ ہو گئے چلے جاؤ، وہ باتیں کرتے رہے۔ اور یہ عمل یعنی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ بظاہر حرام عمل ہو، سرکار نے خود بلایا ہے، دعوت کی ہے اور کچھ لیٹ بھی ہو گئے ہیں، تو ایسا عمل نہیں کہ جس کی توہین کے لیے وضع کی گئی ہو، یہ مباح عمل تھا، یہ جائز عمل تھا، اور صحابہ اس میں وہاں پہ مصروف تھے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ یہ بات گراں گزر رہی تھی۔ تو یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، آیت اتر گئی، لیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، جب تمہیں گھر بلایا جائے تو آ جاؤ، اور کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، اور وہاں باتوں سے بیٹھ کے دل نہ بہلاتے رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی تھی، یؤذی النبی اذیت کا ذکر ہے، فیستحیی منکم، تو وہ تو تمہارا لحاظ فرما رہے تھے، اور محبوب کی بات ہو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں فرماتا۔ انہوں نے تو بول کے نہیں کہا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو کہہ نہیں ہے کہ تم کیوں بیٹھے رہے ہو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے انہیں اذیت ہوئی۔ اب دلیل بنانے والوں نے جو دلیل گھڑی تو اس کا انداز یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یہ تو ایک بڑا بھاری جرم ہے، چونکہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں، اللہ نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رب ذوالجلال نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کیا ہے۔ اب دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ کون سی؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے رب ذوالجلال نے مہین اہانت والا عذاب تیار کیا ہے۔ اب جو اذیت دے اس کے لیے لعنت ہے اور عذاب مہین ہے، اور دوسری آیت جو احزاب سے پڑھی اس میں یہ کہ اذیت پائی گئی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ تمہارے بیٹھے رہنے سے سرکار کو اذیت ہوئی ہے۔ اب دو آیات ملا کے اگر کوئی بے خبر ہو تو بڑا بھیانک خطرناک نتیجہ نکال سکتا ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اونچی شان والے ہیں اور اے ٹو زیڈ سارے جنتی ہیں، اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے رب نے بڑی اونچی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ یہاں سے کچھ لوگوں نے دلیل بنائی. انہوں نے کہا اذیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وہ اذیت جو قصد کے ساتھ ہو، ایک ہے وہ اذیت جو قصد کے بغیر ہو. تو جو آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اذیت دی ان پر رب کی لعنت ہے، یہ وہ اذیت ہے جو ارادہ اذیت کا ہو، قصد اذیت کا ہو، ان کے لیے لعنت ہے. اور جن کا ارادہ اذیت کا نہ ہو اگرچہ اذیت پائی جائے تو ان کے لیے لعنت نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کھانا کھا کے بیٹھے رہنا ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم سرکار کو تکلیف دیں، ہرگز ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم سرکار کو معاذاللہ اذیت پہنچائیں. تو اذیت پائی گئی مگر قصد نہیں پایا گیا. تو اس بنیاد پر صحابہ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، اور وہ معاذاللہ جو لعنت رب کر رہا ہے وہ ان کے لیے نہیں، وہ اوروں کے لیے ہے. وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے ہے کہ جو اذیت ارادے کے ساتھ کرنے والا ہے. اب یہ مقام اس میں مسئلے کی تو سمجھ آپ کو آ گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیٹھے رہنے کو بھی اذیت سے تعبیر کیا گیا قرآن مجید کے 22ویں پارے میں، لیکن ان کے اس عمل پر لعنت نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے اس پر لعنت ہے. تو اب ان دونوں باتوں کے اندر فرق یہ بنا کہ اذیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اذیت ارادے کے ساتھ، ایک ہے اذیت ارادے کے بغیر بے خبری میں. تو لعنت ان کے لیے ہے جو ارادے سے اذیت دیتے ہیں، قصد ہی اذیت کا ہے. اور جن کا ارادہ اذیت کا نہیں، بے خبری میں معاذاللہ اذیت پائی گئی ہے، ان کے لیے لعنت نہیں ہے، وہ اس سے بری ذمہ ہے. لیکن رب نے سمجھا دیا ہے کہ آگے کھانا کھاؤ تو نکل جایا کرو، اس سے میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے. یہاں سے کچھ لوگوں نے دلیل گھڑ لی کہ پھر اگر کوئی توہین کرے تو توہین ارادے کے بغیر اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. جس طرح اذیت ارادے کے بغیر پائی گئی تو کوئی بات نہیں تھی، ایسے ہی توہین اگر ارادے کے بغیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر ارادے کے ساتھ ہو تو پھر توہین جرم ہے. یہ کچھ لوگوں نے یہاں سے استدلال کر لیا. پاکستان میں بھی میں نے، چونکہ یہاں بھی کچھ بے لگام لوگ ہیں، ہم نے اس وقت چینلوں پہ ان کا تعاقب کیا تھا، غامدی جیسے لوگوں کا، اور ان کے سارے دلائل کا تیا پانجا کر کے آپریشن مکمل کیا تھا. اور اس وقت لندن اور ان آفاق میں رہنے والے کچھ لوگوں کا جو اصرار تھا کہ ایسا ہے، ہم ان کے جواب کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اذیت اور چیز ہے اور گالی اور چیز ہے. اذیت کی دو قسمیں ہیں، گالی کی دو قسمیں نہیں ہیں. اذیت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک اذیت وہ ہے کہ جو ارادے کے ساتھ، اور دوسری وہ جو ارادے کے بغیر. جو ارادے کے بغیر ہوگی وہ کام مباح ہے، کام جائز ہے، لیکن بے خبری میں نتیجہ اذیت میں نکل گیا. جو قسم انہوں نے ذکر کیا جس کا، اور ہم بھی تفصیل آیت میں اس کو مانتے ہیں کہ اذیت جو صحابہ کے بیٹھنے سے پائی گئی وہ اذیت ایک مباح کام کے نتیجے میں تھی، جائز کام کے نتیجے میں تھی اور بے خبری میں تھی. لیکن گالی کی کوئی قسم بھی جائز نہیں ہے، گالی کی کوئی قسم بھی جائز نہیں ہے، گالی کا کوئی باعث بھی جائز نہیں ہے. اس بنیاد پر غلطی ہوئی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے یہاں سے آگے سب کی بھی توہین کی بھی دو قسمیں کر لی کہ اگر توہین نیت سے کرے گا تو پھر جرم ہے، توہین نیت کے بغیر کر دے گا تو پھر جرم نہیں ہے. یہ قسمیں دو بنانا غلط ہے. وہاں پر یہ ہے کہ وہاں بیٹھے تھے، کام مباح تھا، جائز تھا، بے خبری میں آگے اذیت پائی گئی تو شریعت نے کہا یہاں پر لعنت والا حکم نہیں لگے گا. لیکن گالی چیز ہی ایسی ہے
کہ جس میں مباح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں جائز حصہ کوئی بھی نہیں ہے، جس کا جائز پہلو کوئی بھی نہیں ہے، اس بنیاد پر جو بندہ توہین کر رہا ہے، خواہ نیت ہو خواہ نیت نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گستاخ قرار پائے گا اور اس کو شرعی سزا دی جائے گی۔ یہ قاضی ایاز کے حوالے سے میں نے جو آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کی، جس میں انہوں نے کہا نیت ہو یا نیت نہ ہو، ہر صورت میں جو توہین ہے وہ توہین ہی ہے، جو گالی ہے وہ گالی ہے، دونوں پر برابر حکم ہے، ایک جیسا حکم ہے۔ ایسے ہی یہ الاعلام کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی اور دونوں کو اس سلسلہ میں برابر کہا گیا۔ اور سر فہرست میں نے جو آیت قرآن تمہارے سامنے پیش کی، جو رب ذوالجلال نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر مت بیان کرو، تم یہ جملے بولنے کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو۔ حالانکہ وہ کہہ رہے تھے ہماری تو نیت ہی نہیں تھی، ہمارا تو قصد ہی نہیں تھا، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے مسترد کر دیا کہ اگرچہ تم نے گستاخی کے ارادے کے بغیر بھی کہا ہے، پھر بھی گستاخی ہے، پھر بھی تم کافر ہو گئے ہو۔ اور یہ دیکھ لو وہاں پہ جملے کیا تھے، جملے یہ تھے کہ سرکار کے بارے میں علم غیب پر تنقید کی تھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، اونٹنی کہاں کھڑی ہے جانتا ہوں، شام فتح ہو جائے گا جانتا ہوں، حالانکہ یہ نہیں جانتے۔ اب ایسے جملے ان کو واضح گالی کہا گیا، یہاں پر اس پر حکم کفر کا لگا دیا گیا اور اس بنیاد پر ان کی توبیخ کی گئی۔ اس واسطے وہ جو ایذاء والا مسئلہ ہے اس پر شتم کو، سب کو، توہین کو ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس سلسلہ میں ہمارے پاس ایسے بیسیوں دلائل ہیں کہ جن میں توہین کے معاملے میں منٹ نہیں گزارا عاشقوں نے، نیت پوچھنی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک منٹ نہیں گزرنے دیا اور کام پورا کر کے دکھا دیا ہے، اور رب نے ان کے حق میں آیات کا نزول فرما دیا ہے۔ اب دیکھو جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تھا کیس ایک یہودی کا اور منافق کا، اور اس صورتحال کے اندر بات بالکل مبہم یعنی بالکل واضح اور سادہ سا تھی، جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کیس پیش کیا گیا تو اس سے انہوں نے فوراً اس کا جو رزلٹ تھا وہ سامنے رکھ دیا اور اس کا فیصلہ اپنی تلوار کے ساتھ کر دیا۔ یہ حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس وقت وہ دونوں پہنچے تو یہودی نے بتا دیا کہ فیصلہ تو ہمارا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، لیکن یہ جو مسلمان ہے اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس کرواتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے صرف اتنا پوچھا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا نام، ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر مکانک یہیں رہو، اندر گئے، تلوار پکڑی، باہر نکل کے تلوار چلا کے اس کا سر اتار دیا۔ تو کہاں پوچھی کہ نیت تمہاری کیا ہے، کس جہت سے تم نے سرکار کے فیصلے کو مسترد کیا، تمہارا اس میں مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا اور فوراً تلوار سے سر اتار دیا۔ حالانکہ وہ کوئی شخصی گالی نہیں تھی سرکار کی ذات کو، لیکن سرکار کی حیثیت پر اعتراض ضرور تھا کہ جنہیں رب نے سب سے بڑا عادل بنایا ہے یہ ان کے فیصلے کو مسترد کر رہا ہے، اتنی بات تھی اور اس کو واضح گالی سمجھا گیا۔ اور اس کے بعد نیت نہیں پوچھی گئی، اس کے بعد اس کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اور کس نے نہیں چھوڑی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑی۔ اور صورتحال کیا ہے؟ بات تو ہے مدینہ شریف کی، تو میرے نبی علیہ السلام حضرت عمر جہاں تھے وہاں چند قدموں کے فاصلے پر سرکار تشریف فرما تھے، تو حق بنتا تھا حضرت عمر جا کے سوال کر لیتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے، فیصلہ کروائے اور پھر میرے پاس چلا جائے اور آپ کا فیصلہ اسے پسند نہ آئے تو اسے کچھ کہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ چونکہ نیا مسئلہ تھا، پوچھنا چاہیے تھا، مگر حضرت عمر نے نہیں پوچھا
کہ عشق کہتا تھا اتنی دیر میرے ایمان کا کیا بنے گا کہ میں انتظار کرتا رہوں کہ سرکار سے جا کے پوچھوں اور پھر اس کو کچھ کہوں. وہ نیتیں پوچھنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو سرکار سے اجازت جا کے نہیں مانگی اور خود اپنا فیصلہ رائج کر دیا. آج کے مفتی، قاضی، جج کہاں گئے؟ وہاں تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیصلہ انہوں نے نیت پوچھے بغیر ہی نافذ کر دیا ہے. فیصلہ بھی کیا، نافذ بھی کر دیا. بندہ کلمہ گو کہلاتا ہے. اس کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہے، لہذا عمر سے قصاص لینا چاہیے. تو ادھر جبریل امین آیت لے کے آ گئے. رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب، عمر نے مومن کو نہیں مارا، عمر نے کافر کو مارا ہے. وہ مومن کب ہے جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے؟ وہ مومن کب ہے جو تمہاری حکومت نہ مانے؟ وہ مومن کب ہے جو تمہارا فیصلہ نہ مانے؟ اب دیکھو یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے، اس کے درجنوں ہمارے پاس حوالے موجود ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سزا دی گستاخ کو، کہاں پوچھا کہ تم کس ویو سے کہتے ہو کہ میں نیا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، کس جہت سے کہتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ ایذا کی تو دو قسمیں ہیں. وہ ایک ایسے فعل سے کہ جس میں نیت نہیں تھی ایذا کی اور نتیجے میں وہ پائی گئی، اور ایک وہ فعل جو نیت ہی ایذا کی ہو لیکن توہین کا جملہ، کلمہ، لفظ، یہ اس کے اندر دو قسمیں نہیں ہیں. اس کے اندر جو بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس وقت وہ بول گیا ہے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نافذ کیا. رب ذوالجلال کی طرف سے بھی اس کی پوری تصدیق ہوئی اور اس کے حق میں آیت اتری. اس سلسلہ میں ہمارے پاس نیت کے مسئلے پر متعدد حوالہ جات موجود ہیں. وقت کے اختصار کے پیش نظر میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں. یہاں پر بر صغیر کے بہت بڑے سکالر، بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے مذہبی پیشوا، جن کو حضرت شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے، جو پہچانے جائیں تو بلے شاہ کے پیر کے نام سے پہچانے جائیں، اور دنیا ان کے عربی ادب کو پڑھے تو عربوں کو بھی سوچنا پڑ جائے. اتنے بڑے عربی زبان کے سکالر وہ شاہ عنایت قادری، ان کی کتاب غایت الحواشی، جس پر میں نے PhD کا 3 جلدوں میں تھیسز لکھا تھا عربی زبان میں، اس میں انہوں نے بحث کرتے ہوئے اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سارے امور کو واضح کر کے بیان کر دیا اور اتنی تفصیل کی. اور بحر المحیط سے امام علم الہدا کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد ساری قسمیں کے جو توہین کرتا ہے نبی علیہ السلام کی ذات میں، صفت میں، معاذ اللہ آپ کی شخصیت میں، وہ توہین کرنے والا ذمی ہو، حربی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سواء کانا من اہل الکتاب ابل احانہ ابل عیب صادرا انہ عہدن او قصدن او صحبن او غفلتن او جدن او حزلن. فرما اگرچہ وہ توہین اس نے صاحب سے کی ہو، نسیان سے کی ہو، ارادی طور پر کی ہو، غیر ارادی طور پر کی ہو، مذاق میں کی ہو، سنجیدگی میں کی ہو، کہتے ہیں فقد کافرا خلودا، دائمی جہنمی بن گیا ہے. خلود کا لفظ بولا کہ اس کی توبہ کی گنجائش نہیں رہی، وہ دائمی جہنمی بن گیا ہے خلود کے لفظ بول کر. اور صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ فتاوی حسب المفتین کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، فتاوی الذخیرہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اس واسطے یہ پہلو نکالنا آج کہ اگر نیت ہوگی تو پھر توہین ہے، اگر نیت نہ ہوگی تو توہین نہیں. ہرگز اس میں معاذ اللہ اگر کوئی انجانے میں کر رہا ہے تو وہ گستاخوں کو چھوٹ دے رہا ہے، گستاخوں کو مہلت دے رہا ہے، اور کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنے نظریے پر توبہ کرنی چاہیے اور اس سلسلہ میں اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. میرے پاس اس سلسلہ کے 20 سے زائد ایسے شواہد موجود ہیں کہ جہاں پر
ایسا معاملہ ہوا ہے اور نیت نہیں پوچھی گئی اور حکم وہ لگایا گیا ہے جس حکم کا تذکرہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اصل میں اس بحث میں کچھ لوگوں نے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسام الحرمین میں فتویٰ کفر لگایا تھا کچھ لوگوں کی گستاخیوں پر، اس پر کچھ لوگ ان کے وکیل بن گئے اور کہنے لگے چونکہ ان لوگوں کا یہاں ارادہ توہین کا نہیں تھا تو اس واسطے اس کو توہین نہیں کہنا چاہیے، جو تحذیر الناس میں ہے، جو حفظ الایمان میں ہے، اس کو توہین نہیں کہنا چاہیے اس واسطے کہ ان کا ارادہ توہین کا نہیں تھا، اگرچہ توہین پائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی اگر کوئی نبوت کا دروازہ کوئی چونکہ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے اصلی نبی، آخری نبی نہیں ہوتا معاذ اللہ، تو اگر کوئی آج نبوت کا اعلان کر دے اور کہے کہ میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، تو سرکار کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اب امت کا جو اجماعی عقیدہ تھا اس کے خلاف ہے اور بہت بڑی توہین ہے، سرکار کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اب اس میں کوئی کہے کہ چونکہ کہنے والے کا ارادہ نہیں تھا توہین کا، اگرچہ توہین پائی گئی ہے لیکن ارادہ چونکہ نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس تھرمامیٹر کہاں ہے کہ چیک کر رہا ہے کہ ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ توہین میں دو قسمیں ہیں ہی نہیں، ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو توہین توہین ہی ہے، اور جس وقت توہین اتنی واضح ہے اور واضح لفظوں میں ہے اب اس کے ساتھ اب کسی طرح بھی ارادے کی ساتھ پچر جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ البحاث الاخیرہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بار بار ان کو مطلع کیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تم کفر کر رہے ہو، یہ توہین کر رہے ہو، اتنی بار خطوط لکھے، اتنی بار متوجہ کیا، تو کیا اب بھی ان کو جاگ نہیں آئی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ بے خبری میں جملہ ہم سے بولا گیا تو ہم اپنے جملے کو صحیح کر لیں؟ جب اتنی بار ان کو متوجہ کیا گیا تو پھر بھی کوئی کہے کہ ارادہ نہیں پایا گیا تو یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تو ہے کہ ایک بندہ کہیں سویا ہوا ہے، بات اس نے کر دی ہے، بے خبری میں کوئی حواس اس کے خراب سے بات کر دی ہے، لیکن بتایا گیا کہ تم نے یہ کہا ہے، اس نے فوراً توبہ کر لی کہ میں نے تو یہ میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسا کہا نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈٹے رہے، انہوں نے بار بار مناظرے تک کے پروگرام بنائے اور ایسی چیزیں ساری ہوتی رہیں۔ آج یہ کہنا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا اور اس واسطے ان کو اس بات کو چھوڑ دیا جائے، نہیں نہیں، توہین جو ہے جس وقت واضح الفاظ میں پائی جاتی ہے اس کے بعد تعویل کی گنجائش نہیں، اس کے بعد نیت کی گنجائش نہیں، اس کے بعد ارادے کی گنجائش نہیں، وہ توہین ہے اور اس کا وہی حکم ہے جس کا ذکر ابھی میں نے ان کتابوں سے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آج کے اس موضوع کے لحاظ سے یہ نیت کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لحاظ سے امام سبکی کا یہ جو فتاوی ہے اس کے اندر بھی اس جلد 2 کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، جس میں انہوں نے 573 صفحے کے اندر بھی اس امور کو واضح کیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد حوالہ جات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، چونکہ ہماری نشست میں کافی طوالت آ گئی ہے، میں آپ تمام حضرات کو اور بذریعہ انٹرنیٹ جو دیار غیر میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے اس پروگرام کو سنا۔ کل بھی نہایت اہم موضوع پہ گفتگو ہونے والی ہے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں دین کی اذان ہر مقام پر دینے کی توفیق عطا فرما۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، تمام کو اس ادارے کا رکن بن کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آج کے میزبان امجد فاروق صاحب اور محمد فیاض صاحب، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ امجد فاروق صاحب کو اولاد نرین عطا فرما،
محمد فیاض صاحب کے والدین کو صحت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جتنے بھی میزبان یکے بعد دیگرے حصہ لے رہے ہیں اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام حضرات و خواتین کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ ہمارے بڑے ایک عظیم ساتھی تھے چودھری صغیر احمد، لاہور میں ان کا وصال ہو گیا ہے، دعا کریں اے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین ان کی خدمت دین کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل میرے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ یا الہ العالمین ہمارے بڑے فعال رکن محمد ایوب راٹھور صاحب جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو عمرہ کی جملہ برکتیں عطا فرما اور صحت و عافیت کے ساتھ جملہ مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین عشرہ مغفرت میں ہم سب کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔